الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب اپنی گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، لمبی چوڑی تقریر کی بات نہیں ہے، بس 2 منٹ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا میں جو ہم لوگ نماز روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں صرف رزق کی تلاش میں، یہی نہ ہوتا ہے؟ رزق کی وجہ سے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، باقی کوئی فکر نہیں ہے کہ کتنا کما لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں رکھ رہا ہے۔ بچہ دیکھیے، اللہ کتنا بڑا رزاق ہے، مسبب الاسباب ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے لیے، اس بچے کے ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتا ہے۔ بولیے، وہ بچہ کون سا کام کیا ہے، کون سا محنت کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے دماغ کو ذرا سا تھوڑا سا حاضر رکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بچہ کیا کیا، لیکن اللہ نے اس بچے کے لیے جو کہ ماں کے شکم میں ہے، وہ پیدا ہونے والا ہے، تو اس سے قبل مولا تعالیٰ نے ماں کے سینے میں دودھ ڈال دیا، اس میں دودھ اتر گیا، بچہ جنم لیتا ہے، اس کو خوراک ملتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، کوئی ہم آپ انتظام کیے ہیں اس بچے کا خوراک؟ نہیں کیے ہیں، اللہ نے دے دیا اس کے لیے رزق۔ تو اس لیے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے چاہتا ہے نا، جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس کو اللہ مان لیا یا جو اللہ کو منا لیا، اللہ اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہم میں اور آپ میں ہے، لینے میں ہے۔ ہم لوگ لینے کا طریقہ جان لیجئے، انشاءاللہ الرحمن اللہ بے حساب دے گا، اللہ بے حساب دے گا۔ تو ہم لوگ رزق کی فکر میں نماز کو نہ چھوڑیں، دین کو نہ چھوڑیں۔ اور یہ سنی صدائے مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے، گھر گھر جا کر کے، دروازے جا کر کے سنی صدائے مصطفیٰ کے ذمہ دار سبھی لوگ، ہمارے پیارے بھائی سب، ہمارے اسلامی بھائی کے گھر تک پہنچ کر کے یہی دعوت دیتے ہیں کہ محنت کریے، اللہ برکت دینے والا ہے، لیکن نماز کو چھوڑ کر کے نہیں۔ رمضان کا روزہ آتا، ہم بیماریاں گچھ لیتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، اگر ہمت اور حوصلے سے رمضان کا روزہ رکھنے لگے تو ہمارے لیے پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ جبکہ بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ مسلمان دن بھر بھوکے رہتے، رات میں کھاتے، اور سال میں 1 مہینہ۔ ایسا کیوں؟ اس پر ریسرچ ہوا ہے کہ لا علاج بیماری جو اس طرح سے کرتے ہیں پوری پابندی کے ساتھ، اسے لا علاج بیماری نہیں ہوگی، جیسے کینسر وغیرہ، وہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگان دین، اولیاء اکرام ہر سوموار کو بھی روزہ رکھتے تھے، ہفتہ میں 1 دن روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم لوگ کو تو کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ ہاں، تو میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، انشاءاللہ الرحمن ہم لوگ نماز پابندی سے پڑھیں گے، اور یہ سنی صدائے مصطفیٰ کو قافلہ جو ہے چل رہا ہے، اسے انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ دیں گے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد ہمارے بھائی، ہم بولتے ہیں لیکن پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ انشاءاللہ مضبوطی سے سب لوگ ساتھ دیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم لوگ دعا کر دیں۔ مولا تعالیٰ پروردگار پالنہارا، ہم لوگوں نے نمازیں ادا کی اور گشت کیا، اے اللہ تیرا پیغام تمام بھائیوں کے گھر گھر تک جا کر کے دیا۔ اے اللہ، ہم سب کا کام تھا پیغام پہنچا دینا، تیرا کام ہے مولا ہدایت دے دینا۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام بھائیوں کو مسجد تک آنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو بھائی مسجد آ رہے ہیں ہم لوگوں کو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار سیہکار مولا تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا، ہم سب میں بیمار جو ہے انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو بچے پڑھتے لکھتے ہیں مولا انہیں علم نافع عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو کاروبار کرتے ہیں مولا ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔
اے اللہ کاروبار والے مولا اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تیری نماز کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما دے، اے اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما دے، اے اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ مولا تعالیٰ پروردگارہ پالنہارا سنی صدائے مصطفیٰ کو جو بھی بھائی جس طرح سے بھی مدد کرتے ہیں مولا، اے اللہ ان کی مدد تو فرما، اے اللہ ان کی مدد تو فرما، اے اللہ ان کی مدد تو فرما۔ مولا تعالیٰ تو کریم ہے، کرم فرما، رحیم ہے، رحم فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الرحمن پھر ہم لوگ کل گشت کریں گے، سبھی بھائی ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بس اسی طرح ہم لوگ قائم رہیے، دنیا 4 دن کے لے کے